الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی۔ سورہ اخلاص میں یہ عجیب اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کے اندر ایک بہت کشش، جاذبیت، نکھار، حسن اور سہولت، آسانی، کوئی بھی بلا تکلف یہ لفظ بولتا ہے، اور اس لفظ کو بولنے کے بعد بولنے والا اور سننے والا دونوں بیک وقت اپنے ایمان کی گہرائی کے اعتبار سے اس ذات کا تصور کرتا ہے جس کو اس دنیا میں آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کوئی بھی شخص کما حقہ اس کا تعارف کرانا چاہے تو ممکن نہیں۔ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں نام لیا تو اس نام کی برکت سے باہر آ گئے۔ زکریا نے اس نام کو پکارا تو صاحب اولاد ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پکارا تو گلزار بن گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلنے کے بجائے مینڈھے پہ چل گئی۔ آدم علیہ السلام جنت میں جب پھل کھانے کے بعد واقعہ پیش آیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس نام میں بڑا کمال ہے، لیکن اس صورت میں خاص طور پر اللہ کے ساتھ دو ان کی صفت کا ذکر ہوا، یعنی اللہ کا ذاتی نام بھی آیا اور اللہ کی صفات میں سے 2 صفت آئی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ احد پہلے آ گیا، اللہ آیا، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت احد آ گئی، اور یہاں اس آیت میں پھر آیا اللہ الصمد، اللہ کا ذاتی نام آیا اور اس کی صفات میں لفظ صمد آ گیا۔ اس لیے اس صورت کو بے شمار دوسری صورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ہم 3-4 روز سے آپ کو فضائل سنا رہے تھے، تو صمد کا اس کا آیت کا ترجمہ پہلے دیکھیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس کی بے نیازی کی شرح کریں تو کئی دن لگ جائیں گے۔ اس کی بے نیازی یہی ہے کہ بن مانگے موتی ملے، مانگے نہ ملے بھیک، یہ اس کی شان بے نیاز۔ سمجھ میں آئی کچھ بات میری؟ کہ بن مانگے موتی ملے اور مانگے نہ ملے بھیک۔ کسی کے پاس اتنی جائیداد اور مال ہے لیکن بانجھ ہے، کھانے والا کوئی نہیں، کوئی پتر ہی نہیں کہ اتر دکھن دیکھے ہو، اور کس کو اتنا صاحب اولاد ہے کہ اس کی اولاد اور اس پر فاقہ اور مستی ہے، اس کی بے نیازی ہے۔ جی، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ کسی کو خوب رلاتا ہے، خوب رلاتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ خبردار جو ان کی تو نے حاجت پوری کر دی۔ کیوں؟ اگر تم نے حاجت پوری کر دی اس کی تو یہ پھر میرے در پہ روئے گا نہیں، اور مجھے اس کا رونا بہت پسند ہے۔ اور کبھی کوئی پکارتا ہے تو فرشتوں کو کہتے ہیں فوراً اس کی حاجت پوری کر، میں پھر اس کمبخت کی آواز نہیں سننا چاہتا ہوں، یہ میرا نام نہ لے لے۔ فرشتے فوراً اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، ارے میں نے تو اللہ سے مانگا، اللہ نے دے ہی دیا یار،
تو جا بدماشیاں اور کر لے اور ملے گا تجھے. جی میرا ایمان ہے کہ خاتم النبین اللہ کے بعد کرۂ زمین پر چاند نے نہیں دیکھا، سورج نے نہیں دیکھا، اس دھرتی پہ کوئی نہیں آئے گا محمد سے بڑا لاڈلا اللہ کا. ہے کوئی بتا دے ماہی کا پوت؟ لیکن پیٹ پر اس کے 2 پتھر بدوا دیے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے. طائف میں دشمنوں نے اس کو اتنا مارا کہ جوتا خون سے لہو لہان ہے اس کا. یہ مغیرہ کے دسترخوان پر ڈشز ہیں جو اللہ کا دشمن ہے. پڑھو سورہ مدثر میں آج میں فجر میں پڑھ رہا تھا. یہ اولاد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ ہے. تو دسترخوان پہ ڈشز کا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ لینا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. جی یہ اس کی شان بے نیازی ہے، اس کی شان. اسی لیے میں نے ٹھیٹ ترجمہ کر دیا کہ بن مانگے موتی ملے. مانگا نہیں اس نے، لیکن اس کو جوہر دے دیے، موتیاں دے دی. اب مانگے نہ ملے بھیک، اور کوئی مانگتا ہے در بدر اور کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا ہے. جی مسلم میں ایک روایت ہے دوستو، آپ لوگ تو چند روایت کو پڑھ لیتے ہو، وہ میرا موضوع نہیں ہے تو کہتے ہیں سب بخاری شریف پڑھ کے آئے ہو تو بخار تمہیں کو لگے جائے، اللہ کرے ٹائیفائڈ کا بخار لگ جائے. یہ دوسری روایت نہیں پتا ہے آپ کو؟ رب عشعش اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. اب تم کہو کہ مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرو. جی اللہ کہتے ہیں کہ کچھ میرے پیارے محبوب بندے ہیں جی جو کسی کے دروازے پہ اگر چلے جائے تو دھکے مار کے اس کو لوگ نکال دے وہاں سے. چل بھاگ جا یار، تجھے مانگنے کا بھی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، کیا دروازے پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا. جی لیکن اللہ کے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، اگر یہ اللہ پر کوئی بات کی قسم کھا لے تو وہی ہوگا جو یہ چاہتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھیک دینے کو تیار نہیں. اس لیے اپنے فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اور کہیں اس کے حلم کی بنیاد پر یاد رکھنا ہے. میں جملہ کیا بول رہا ہوں؟ حلم بردبار ہے وہ مجرم کو پکڑنے میں جلدی بالکل نہیں کرتا ہے اور مجرم کو اور دیتا ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہی اللہ کا مقرب ہوں، یار کھا پی رہا ہوں، موج مستی کر رہا ہوں. جی اور یہ دیکھیے تو 5 وقت کا نمازی ہے، یہ میرے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاتا ہے. یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دینا، دھوکے میں نہ ڈال دے. میں نے ایک دن قرآن پڑھ دیا تھا آپ کو. آپ لوگ اصل میں پڑھتے نہیں نا قرآن، پڑھتے صرف ثواب کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. گھومنا پھرنا، موج مستی کے ساتھ عیاشیاں کرنا اور فراخی اور خوشحالی میں رہنا. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجئے مسلمانوں کو کہ ان کا اس طرح گھومنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ارے یہی اچھی زندگی ہے یار، کھا پی رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، اور محمد اور اصحاب محمد تنگی میں ہیں. آج بھی مسلمان تنگی میں، تو تنگی میں ہونے سے گھبرا مت جانا. تمہاری جہاں جنت ہوگی نا، ان کو تمہارا پیشاب بھی نصیب نہیں ہوگا. اول تو جنت میں پیشاب ہی نہیں ہوگا. کبھی اعتراض کر دو میرے درس کے بعد، تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جی ہاں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تمنا کریں گے کیا رہے ہم مسلمان ہی ہوتے. اچھا خیر دوستو، تو سمجھ کا ایک ترجمہ بے نیاز. تو اس کی بے نیازی کیا ہے؟ کسی کو پوری رات رلاتا ہے مسئلے پہ. وہ جی یہ جتنا روتا ہے اتنے ہی اس کو سکون ملتا ہے، اور کسی کو پوری رات سلاتا ہے، حتیٰ کہ فجر میں بھی سلاتا ہے، کان میں اس کے شیطان پیشاب کرتا ہے. جی وہ نہیں سنا آپ نے؟
ایک بیچارہ غریب قلاش جا رہا تھا واسطے سے، حمالی تھا وہ جی، تو کسی سیٹھ نے پکڑ لیا اس کو، راستے سے گزر رہا تھا، مسجد تھی، کہا سیٹھ صاحب میں مسجد میں نماز پڑھ لوں؟ تو سیٹھ صاحب نے کہا، سیٹھ صاحب بھی اتفاق سے مسلمان ہی تھے، کہا پڑھ لے۔ اب وہ مسجد سے آ ہی نہیں رہا ہے نماز پڑھ کے، بھائی چار ظہر میں چارے فرض نہ پڑھو گے، 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت، چلو 2 نفل۔ تو سیٹھ صاحب باہر کھڑے ہوئے تھے، نام لے کے پکارے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ کس نے تجھے پکڑا ہوا ہے؟ کہا وہی جس نے آپ کو باہر پکڑا ہوا ہے، اندر نہیں آنے دیتا، مجھے اس نے اندر پکڑا ہوا ہے، مجھے جانے نہیں دیتا۔ لے سب سمجھا مجھے معمہ، گتھی سلجھا میری تو کسی کو پوری رات مصلی پر اللہ والوں کو رلاتا ہے اور رلا کر کے اس کے قلب میں اپنا نور ڈالتا ہے، جے یہد اللہ لنورہ من یشاء، جا کے پڑھ سورہ نور جی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء جی۔ تو یہ اللہ کا نور ہے، جس کو مل جائے تو اس کی بے نیازی ہے دوستو، اس کی بے نیازی بڑی عجیب چیز ہے جی، بڑی کوئی گھنٹوں مانگ رہا ہے جی، فرشتے کو حکم ہے اس کو بولے نہیں دے، بس کہہ لینے دے اس کو، میں سن رہا ہوں اس کی جی، اور مجھے اس کا بولنا بڑا پسند آتا ہے، گر گرانا بڑا پسند آتا ہے جی، بہت ہی، تو وہ بہت بڑا بے نیاز ہے، بہت بڑا بے نیاز غنی ہے وہ ہمارا محتاج نہیں۔ تو ترجمہ سیکھ لوگ ذرا، درس آگے رہ جاتا ہے یار۔ لفظ صمد کی جامعیت تھوڑا سا سنو، امام طبرانی نے صمد کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ سب ہمارے رب یا اللہ کی صفات میں کیا کہا کہ صمد وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں ہر آدمی رجوع کرتا ہے، بادشاہ سلطنت مانگتا ہے، وزیر وزارت مانگتا ہے، اور گنجا سر کا بال مانگتا ہے، بھوکا روٹی مانگتا ہے، مانگتا نہیں مانگتا ہے، بے اولادی اولاد مانگتا ہے، جس کو بیوی نہیں وہ بیوی مانگتا ہے، سب ہر آدمی کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہے، وہ کسی سے سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا ذرہ محتاج نہیں ہے، ذرہ محتاج نہیں۔ میں نے ایک دن کہا تھا ایک جملہ آپ یاد رکھیے، ہماری حیات زندگی اور ہماری حیات کے بقا کے لیے جتنی چیزیں ہیں ہم سب اسی کے محتاج ہیں، زندگی میں بھی اس کے محتاج، اور زندگی کو خوشحال رکھنے کے لیے بھی اسی کے جی۔ میں نے کیا کہا، گنجا بال مانگتا ہے کہ اللہ میرے سر پہ بال آ جائے، اور بھکاری روٹی مانگتا ہے، ننگا کپڑے مانگتا ہے، مانگتا نہیں مانگتا ہے جی، سب مانگتے ہیں اسے، سب مانگتا ہے، اور وہ داتا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا جی، یعنی سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ صمد وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا دوستو کہ تم سوچو کہ اللہ کتنا پرعظمت ہے، سوچتے 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 کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری تقریباً کوئی 65 کے قریب کہتے آنے والی غیب اللہ جانے جی، لیکن میں اس کے کمال تک پہنچ سکتا ہوں؟ ارے اس کے کمال کو سوچ بھی نہیں سکتا یار جی، کیوں؟ قرآن کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن گھڑی، آن کا ترجمہ گھڑی، ہر آنے والی گھڑی میں اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ کام تو پہلے کچھ تھے ہی نہیں، اب ہیں، پھر مر جائیں گے، اس کی شان بڑھتی رہے گی، تو کتنا سوچے گا یار
ہے، کتنا سوچے گا؟ اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، وہ پوری کائنات عالم کو کھلا رہا ہے۔ سنا نہیں تھا آپ نے قصہ، کبھی سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت کر دی، پتہ نہیں کتنے دن پکایا، ایک مچھلی نے آ کے ایک ہی نوالا میں صاف کر دیا اور سجدے میں پڑ گئے سلیمان علیہ السلام، کہا اللہ اپنی مخلوق کو آپ ہی کھلا سکتے، سلیمان کے بس میں نہیں ہے کھلانا کسی کو، تم تو ایک روٹی کھلا دیتے ہو کسی کو، ارے چھوڑ یار روزانہ تجھے کھانا کھلاتا ہوں یار، تو بے غیرت آدمی ہے یار، کھانے کی وقت پہنچ جاتا ہے۔ وہ بیٹا بے ایمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، نہیں کھلا رہا ہے، ملحدین کو کھلا رہا ہے، زنادقہ کو کھلا رہا ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتے کمبخت دہریہ ان کو بھی کھلاتا ہے، کھلانا ہی نہیں کھلایا، تو کیوں کھلاتا ہے وہ؟ السمد، وہ بے نیاز ہے، جی کیا ہے وہ؟ بے نیاز ہے۔ اب وہی ہے جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، سب کو مار مٹا کے ختم کر دے گا، اور خود وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بس دوستو رہنے دو، بقیہ کل، جلدی مت مچاؤ، 2 روز 4 روز میں تو ختم نہیں کر دیں گے، زندہ رہیں گے تو